السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانقاہ قادریہ ثانی بغداد مکندہ شریف۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی منہ مقدس کے برکات کے بارے میں یوں لکھا اور محسوس کیا ہے۔ سرکار کے منہ مقدس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ، وہ فرمایا کہ ایک بار مجھے بخار نے آ لیا اور بیماری نے طول پکڑا، یہاں تک کہ زندگی سے نا امید ہو گیا۔ اس دوران مجھ پر غنودگی طاری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبدالعزیز سامنے موجود ہیں اور فرما رہے ہیں، بیٹے، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری بیماری پرسی کو تشریف لا رہے ہیں اور شاید تیری پائنتگی کے طرف سے تشریف لائے، اس لیے چارپائی کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمہارے پاؤں نہ ہو۔ یہ سن کر مجھے کچھ افاقہ ہوا، قوت گویائی نہیں تھی۔ حاضرین سے میرے اشارے پر چارپائی کا رخ پھیر دیا۔ حاضرین نے میرے اشارے سے چارپائی کا رخ پھیر دیا۔ اسی وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، کیف حالک یا بنی، اے بیٹے کیسے ہو؟ اس کلام کی لذت اس قدر غالب ہو گئی کہ مجھ پر آہ و بکا اور درد و اضطراب کی عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس انداز سے اپنی بغل میں لیا کہ آپ کی داڑھی مبارک میرے سر پر تھی اور آپ کا جھبا مبارک میری آنکھوں سے تر ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ وجد اضطراب کی کیفیت حالت سکون میں بدل گئی۔ اسی وقت میرے دل میں آیا کہ ایک مدت سے منہ مبارک کے حصول کی آرزو رکھتا ہوں، کیا ہی کرم ہو کہ اس وقت تبرک عنایت فرمائے۔ میرے اس خیال سے آپ مطلع ہوئے اور داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر دو مقدس بال میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دونوں مقدس بال عالم بیداری میں بھی میرے پاس رہیں گے یا نہیں۔ اس کھٹکھٹے پر مطلع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں بال عالم ہوش یا بیداری میں بھی باقی رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے صحت کلی اور طویل عمر کی خوشخبری سنائی۔ اسی وقت مرض سے افاقہ ہو گیا۔ میں نے چراغ منگوایا، وہ دونوں مقدس بال اپنے ہاتھ میں نہ پائے تو میں غمگین ہو کر بارگاہ عالی کے طرف متوجہ ہوا۔ غیبیت واقع ہوئی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثالی صورت میں جلوہ فرما ہوئے فرمایا، اے بیٹے، عقل و ہوش سے کام لو۔ وہ دونوں بال احتیاطاً تمہارے سرہانے کے نیچے رکھ دیے تھے، وہاں سے لے لو۔ افاقہ ہوتے ہی میں نے وہ مقدس بال وہاں سے اٹھا لیا اور تعظیم و تکریم سے ایک جگہ محفوظ کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد دفعتاً بخار ٹوٹا اور انتہائی ضعف و نقاہت طاری ہوئی۔ عزیزوں نے سمجھا کہ موت آ پہنچی، رونے لگے۔ مجھ میں بات کرنے کی شکست نہیں تھی، سر سے اشارہ کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد اصل طاقت بحال ہوئی اور صحت کلی نصیب ہوئی۔ اس سلسلے میں یہ کلمات بھی فرمائے تھے کہ ان دو بالوں کے خواص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپس میں گھٹتے رہتے ہیں، مگر جب درود پڑھا جائے تو جدا جدا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایک مرتبہ تاثیر تبرکات کے منکروں میں سے 3 آدمیوں نے امتحان لینا چاہا۔ میں اس بے ادبی پر راضی نہ ہوا، مگر جب مناظرے نے طول کھینچا تو کچھ عزیزان مقدس
بالوں کو سورج کے سامنے لے گئے۔ اس وقت بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا، حالانکہ سورج بہت گرم تھا اور بادلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ دیکھ کر منکروں میں سے ایک نے توبہ کی اور دوسرے نے کہا یہ اتفاقی امر ہے۔ عزیز دوسری مرتبہ لے گئے تو دوبارہ بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا، اسی پر دوسرے منکر نے بھی توبہ کر لی، مگر تیسرے نے کہا یہ تو اتفاقی بات تھی۔ یہ سن کر تیسری بار منہ مقدس کو سورج کے سامنے لے گئے بارہ بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا تو تیسرا منکر بھی توبہ کرنے والوں میں سے شامل ہو گیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ میں یہ منہ مبارک کی زیارت کے لیے باہر لے آیا۔ بہت بڑا مجمع تھا، ہر چند صندوق تبرکات کا تالا کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن نہ کھلا۔ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا فلاں آدمی ناپاک ہے، جس کی ناپاکی کی شامت کے سبب یہ نعمت میسر نہیں آ رہی۔ عیب پوشی کرتے ہوئے میں نے سب کو تجدید طہارت کے لیے حکم دیا۔ وہ ناپاک آدمی بھی مجمع سے چلا گیا۔ اسی وقت بڑی آسانی سے تالا کھل گیا اور ہم سب نے زیارت کی۔ حضرت والد ماجد نے آخری عمر میں جب تبرکات تقسیم فرمائے تو ان دونوں بالوں میں سے ایک کاتبِ حروف کو عنایت فرمایا، جس پر پروردگار عالم کا شکر ہے۔ یعنی یہ جو کتاب ہے حوالہ انفاس العارفین، اس کتاب کے مصنف ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اس کے مرتجم یعنی ترجمہ کار ہے پیر سید محمد فاروق قادری M.A. کتب خانہ امجدیہ دہلی۔ یہ انفاس العارفین کتاب کے پیج تھے جو میں نے پڑھا ہے، اگر پڑھنے میں کچھ غلطی ہوئی تو معافی چاہتا ہوں، مگر یہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کے منہ مبارک کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ کیا تھا، ان کی زندگی میں یہ بال انہوں نے محفوظ کیا اور دوسروں کو درس دے رہے ہیں کہ سرکار کے منہ مبارک کو محفوظ رکھو اور اس کی عزت تکریم کرو، اور بہت سے کچھ چیزیں اس کتاب کے اس پیج پڑھنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ بھی سنیے، اپنا عقیدہ گھٹ کر لیں، یعنی عقیدے کی اپنا عقیدہ پختہ کر لیں۔